کہ جی مسیحی جو ہیں وہ یہ کانسیپٹ 3 گاڈز کا ہے، وہ واحد ہے اور وہ برحق ہے۔ ہم اس خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ لیکن ایک ہستی ہے جو آسمان سے آئی اور وہ خداوند یسوع مسیح کی جو کلمہ ہے، ابدی کلام، اور وہ خدا کے ساتھ تھے۔ کیا خدا کا کوئی بیٹا ہے؟ نہ ہی ہم اس سے بیوی کا تصور کر سکتے۔ بائبل میں آپ نوٹ کریں کہ باپ، بیٹا، روح القدس کا ذکر ملتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کے ایٹرنل سن۔ اگر خدا کی کوئی بیوی نہیں تو بیٹے کا تصور بائبل میں کیسے ملتا ہے؟ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میری طرف سے، الیاس مغل کی طرف سے اور ڈبلیو ویب ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں مسیح یسوع کا سلام۔ تو ہماری بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایونجلسٹ پاسٹر علیشہ جو ہمارے ساتھ ہیں، خدا انہیں بہت جگہ پہ استعمال کر رہا ہے۔ تو پاسٹر آپ یہاں پر انگلینڈ میں خدا کے خادم ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود تھوڑا سا اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے اور میں سمجھتا ہوں میں اپنا تعارف تو کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مضمون بھی ہے خداوند کی ذات پر، ہم چاہتے ہیں تعارف ہو، تو اس کی طرف ہم وقت جو ہے زیادہ دے سکیں۔ یہاں پہ آج میرا خیال ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ وننس آف گاڈ، گاڈ ان ون، اور 3 گاڈ کا کیا کانسیپٹ ہے، صداقت خدا۔ بائبل کے حوالے سے آپ کس طرح اس کو آج ہمیں بتائیں۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم دعا کریں خداوند سے اور مدد مانگیں۔ بالکل۔ ہمارے پیارے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے روح القدس کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے اور جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ تیرا شکر ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری دعا ہے تجھ سے کہ تیرا روح القدس تیرے کلام میں سے ہماری مدد اور رہنمائی کرے، تاکہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے اے خداوند تیری ذات پر بیان کر سکیں، اس مکاشفے کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ دلا سکیں جو تو نے اس کلام میں ہمیں دیا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کو ہو، ہماری مدد اور رہنمائی کر، مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ ہاں جی، تو میں چلتے ہوئے چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے جو آج کی ڈسکشن ہے اس کا مضمون ہے خدا کی وحدانیت، that God of the Bible is one God، یعنی اکثر there are not 3 gods۔ تو یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی مسیحی جو ہیں وہ یہ کانسیپٹ 3 گاڈز کا ہے، اور اس کی طرف ہم آئیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بائبل کہیں بھی، اگر آپ بائبل پیدائش کی کتاب کو لے لیں اور مکاشفہ تک 66 کتب کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی ایک جملہ نہیں آپ پڑھیں گے کہ جو بائبل ہے وہ اس نے کانسیپٹ دیا ہے کہ there are 3 خداؤں کا، بلکہ خدا کا کلام صاف اور واضح ہے کہ there is only one God، ایک خدا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں تعارف کے طور پہ، word of warning that here we are considering the study of God۔ تو God جو ہے we are wanting to understand the infinite God with our finite minds۔ تو یعنی ہماری عقل محدود ہے اور اس لا محدود کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس نے ہمیں مکاشفہ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہمارے جو مائنڈز ہیں ان کو ہم خدا کے کلام کی طرف لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس خدا کے مکاشفے کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پاتے، جس کی طرف ہم آئیں گے کہ اس کی وحدت میں کثرت ہے۔ He is one God, 1 in 3 and 3 in 1 but not 3 gods۔ اور یہ جو ہے اس کو سمجھ کے ضرور ہے کہ ہم کلام کی سے خدا سے مدد مانگیں، اور اکثر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم مثالیں استعمال کرتے ہیں، اور کوئی بھی دنیا میں جو تخلیق کی مثال ہے، کریشن کی، وہ کامل مثال نہیں ہے، کیونکہ ہم کامل خدا کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ تعلیم جو ہے خدا کا مکاشفہ ہے جب وہ ہمیں دیتا ہے۔ تو پاسٹر صاحب جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی
مکمل آپ کو اگزامپل نہیں مل سکتی، کوئی ایسی مثال کہ جس کو آپ بتا سکیں کہ خدا اس طرح کا ہے یا خدا کی ذات، تو پھر کیسے ہم اس کو کس حوالے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں؟ دلچسپ ہے کہ مثالیں جو ہیں، ایک آئرلینڈ میں ایک مسیحی تھا ایماندار، اس کا نام تھا، وہ بائبلی مسیحی تھا، پیٹرک، اور وہ اکثر آئرش جو پتہ ہے نا وہ پھول کا جو شیمرک لیو پتہ اس کو استعمال کیا کرتا تھا، دکھاتا تھا، اور اس کی شیپ سے کہ جب بھی کوئی سے سوال پوچھتا تھا اور وہ کہتا تھا ایک پتہ ہے اس کے 3 حصے ہیں، لیکن اسی طرح دیکھ کر وہ کہتا تھا خدا ایک ہے، 3 میں ایک اور ایک میں خدا ہے۔ بلکہ تخلیق کائنات میں بہت کچھ ہے جس سے ہمیں خدا کے بارے اظہار اس کا ملتا ہے، بلکہ عموماً یہ مثال دی جاتی ہے انسان کی کہ وہ ہے ایک ہے، 1 پرسن، لیکن وہ اس کا جسم، جان اور روح ہے، لیکن یہ مثالیں اکثر دی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی کوئی کامل مثال نہیں۔ بالکل۔ لیکن ہمارے لیے سب سے کامل جو ہے میں سمجھتا ہوں مکاشفہ، وہ خدا کا کلام ہے، جہاں خدا اپنے بارے ہمیں تعارف دیتا ہے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، اور ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ جیسے خادم بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ دنیا میں دیکھیں اس کے بنانے والے کی اس میں جھلک ہوتی ہے۔ صحیح۔ کوئی چیز کسی نے بنائی، ایک مصور ہے، کوئی پینٹر ہے یا کوئی بلڈنگ بنانے والا، پتہ چل جاتا ہے یہ کس کی ہاتھ کی کاریگری ہے۔ صحیح۔ تو خدا نے ایون آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انسان کو بنایا تو وہ بھی 3 چیزوں کا حصہ ہے۔ آپ اگر ایک بھی چیز اس میں سے نکال دیں، روح، جان اور بدن، تو انسان مکمل نہیں ہے۔ صحیح۔ اور بلکہ آپ بائبل مقدس کی پہلی آیت کو ہی لے لیں، میں اپنے ناظرین کو چاہوں گا کہ ہم ضرور اس آیت کو پڑھیں کہ دور کیا جانا ہے، بلکہ بائبل مقدس کی جو پہلی آیت ہے، the very first verse in the Bible that we read of, Genesis chapter 1 verse 1, and what do we read there? Perhaps if you could read that in Urdu for our viewers. یہ بائبل کی پہلی کتاب، پیدائش کی کتاب میں پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں ایسے مرقوم ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور میرے پاس یہاں اصل متن میں بھی ہیں اور میں لایا ہوں، اور میں وہاں سے بھی پڑھوں اگر جو سمجھتے ہیں اس کی اصل زبان کو، کہ یہاں پر آیت لکھی ہے پہلے باب کی پہلی آیت پیدائش کی کہ بریشیت بارا الوہیم، یہ عبرانی میں، ہاں جی، ایتھ ہشمائم و ایتھ ہارتس۔ اگر اس جملے میں آپ پڑھیں جو پہلی آیت ہے تو یہاں پہ سما و ارض کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر ہم اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ارض و سما کا خالق ہے، تو بائبل ہے اس نے ہمیں سٹارٹنگ آیت میں ہی تعارف دے دیا ہے اس کی اپنے بارے کہ وہ کون ہے۔ خدا جو اپنے وجود کو ثابت نہیں کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ what I'm trying to say is that the Bible does not begin by proving his existence, but it begins by revealing himself. So God reveals himself to us. So this is how the Bible begins. So we are learning few things here, that first of all that there is God, and this God is a one God. You don't read here gods created. It says in the beginning God created the heaven and the earth. So that's how it reads in English, and the authorized version. So اب یہاں پہ کیا ہے کہ خدا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ there is a God, there is one God, and then also what we are reading here کہ he is eternal God، کیونکہ یہاں لکھا ہے ابتدا میں، کہ اس سے پہلے کہ دنیا کی کسی شے کی بھی ابتدا ہوئی خدا پہلے سے موجود تھا۔ یوں بائبل دیکھیں خدا پر ہمیں کتنی باتیں بتا رہی ہیں۔ اس آیت پر میں سمجھتا ہوں لوگ کتابیں لکھ سکتے ہیں، آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں کہ وہ اتنا کچھ مکاشفہ ہمیں دے رہی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ he is eternal God، he is one God and he is eternal God, and then thirdly you are finding here that it's telling us that God is different from his creation، یعنی خدا اور اس کی مخلوق کا فرق بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں لکھا کہ خدا نے
ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کریٹڈ، یعنی ایک شروع اگر ہم کریں تو اس کا مطلب ایک پروسیس میں چلتا رہا ہے، پروسیس نہیں بلکہ انہوں نے 6 دن میں خدا نے اس کو مکمل کیا، ساری جو کائنات کا اور انسان کی اس میں تخلیق ہے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہے کہ اس میں جو آج کی ہم دور میں رہ رہے ہیں، یہ سیکولر سوسائٹی ہے، مٹیریلسٹک جو ہے، اس میں جو ہے انسان جو ہے وہ خدا پہ یقین نہیں رکھ سکتا، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ کہتا ہے I don't believe there is God، وہ ڈینائی کرنے کی کوشش کرتا ہے خدا کے وجود کو، لیکن خدا ہے۔ اور یہ ایتھیزم کا بھی جواب دے رہی ہے بائبل پہلی آیت میں ہی۔ پھر اس میں پولیتھیزم جو ہے، یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے کہ یعنی believing in many gods، لیکن Bible is telling us there are not many gods, only one God. And then the third I find here answer to pantheism. And pantheism is a word from pan. Pan mean all. That mean all is God. You know, there are people who believe that everything is God. So, but the Bible is telling us no. He is actually the creator of everything. خدا جو ہے وہ بائبل کا خدا جو ہے اس نے کیا ہے وہ سب کچھ بنایا ہے، مگر وہ سب کچھ خدا نہیں، مگر خدا نے سب کچھ بنایا ہے۔ اس میں آسمان اور زمین جو ہے، اس میں یہ ایک سمری ہے to tell us by way of introduction that everything that's in heaven and the earth, it was all created by God. And then یعنی آپ نے پھر دیکھا کتنی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے بارے پہلی آیت میں کہ وہ ایک خدا ہے، وہ eternal ہے، اور پھر وہ ہے He is the creator God, different from his creation. So we are not to worship his creation, but we are to worship the creator God, and we are to know him. That actually further leads us into the Bible. You know that more of how we can further go on in knowing God. یہ بالکل آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ ایک پہلی ورس میں ہی، پہلی آیت میں بھی اتنا کچھ ہے، جیسے آپ نے بتا دیا۔ میں نے تو 3 مثالیں دی ہیں، یہاں تو اور بھی بہت سی مثالیں نکلتی جائیں گی کہ اس کی ذات کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مضمون ہے تو اس کو ہم یہ ہمارے پاس ٹائم اتنا لمبا نہیں، جس طرح آپ نے ابھی ایک آیت لی ہے، پہلی آیت، تو یہ اتنا بڑا خدا ہے اور اتنا بڑا مضمون ہے، تو کس طرح آپ اس کو مختصر طور پہ ہمیں بیان کریں گے تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ویورز ہیں، ان کو خدا کے بارے میں صداقت معلوم ہو سکے؟ بالکل، میں یہ کہوں گا کہ خدا جو ہے اس کی ذات تو کیا ہے، وہ اس کی ذات اور اس کی صفات جو ہیں لامحدود ہے، وہ اور وہ ابدی ہے، اور اس کی صفات لامحدود ہیں اور وہ خود لامحدود ہے۔ تو اس میں 15-20 منٹ کی ایک نشست میں تو میں سمجھتا ہوں بلکہ ساری ایٹرنٹی ہمارے لیے کافی نہیں اس کو جاننے کے لیے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ویورز کو ایک تھوڑا سا سٹارٹنگ ایک پوائنٹر دیں to encourage them to turn to God's word and to know him۔ بات کو آگے ہم چلتے ہیں، یہ پہلی آیت سے اسی باب کے آگے، اسی پہلے باب میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی وحدت جو ہے کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایک سوال آپ مجھے کر رہے تھے شروع میں کہ پہلے پیدائش پہلے باب کی 26 آیت میں وہاں پر جو آیت لکھی ہے، اگر آپ یہ بڑی ایک دلچسپ آیت ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپائیں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں۔ یہ جو لفظ یہاں پہ آیا ہے، پھر خدا نے کہا ہم، پاسٹر صاحب کیا یہ ہمیں تھوڑی سی روشنی چاہیے کہ کیا خدا جب ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو وہ کس سے بات کر رہا ہے، یا کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ کیا فرشتوں سے بات کر رہا ہے یا کوئی اور مخلوق ہے یا اور کوئی خدا ہے؟ اس میں جو ہے یہ جو پہلے باب کی 26 آیت آپ نے کہا ہے کہ آؤ ہم، خداوند کہتا ہے کہ نہ، یہاں پہ خدا اس کسی مخلوق سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت تو مخلوق نہ ہی وہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے، بلکہ یہاں ہم کہتے ہیں خدائے ثالوث کے دوسرے جو اقانیم ہیں، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور یہ
خدا کا کلام ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے، یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں ہی ہم پڑھتے ہیں ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ کلمہ جو مجسم ہوا، یسوع مسیح دنیا میں آئے، وہ دنیا کی تخلیق سے پہلے خدا کے ساتھ موجود تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بائبل کا جو تصور ہے خدا کی وحدت جو ہے، یہ کہ اس کی وحدت میں کثرت ہے۔ خدا ایک ہے، تین نہیں ہے، کہیں بھی آپ بائبل میں نہیں بتا سکتے، پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی وحدت وہ ہے کہ وہ خشک ڈرائی وننس نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں جہاں دو سے تین یا تین بھی جو چیزیں ہوں اکٹھی اگر جملہ استعمال ہوا ہے، ان کے لیے بھی لفظ وحدت کا استعمال ہوا ہے، یعنی وحدت کی کثرت کا۔ تو اب یہ اس سے ہمیں اور بھی فلسفہ محبت بھی جو خدا کا ہے اور کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں خدا محبت ہے، جی، تو اب خدا اگر محبت ہے، اور یہ تو ہم جانتے ہیں بلکہ دیگر مذاہب والے بھی مانتے ہیں، خدا اگر محبت ہے تو محبت جو ہے، اور پھر یہ بھی ہم کہتے ہیں خدا ایٹرنل ہے، خدا ابدی ہے، ازلی ابدی ہے، نہ اس کا شروع ہے نہ آخر ہے، تو پھر محبت بھی ایٹرنل ہے، and his love is eternal. Now that raises a question, since God is eternal, in eternity who was the object of his love? And that actually is the very interesting point. That's where Christ comes in. کہ اگر آپ یوحنا پہلا باب اور اس کی آگے آیت کو پڑھیں کہ وہ خدا کے ساتھ تھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہاں جو جملہ ہے اس کی خوبصورت پکچر ہے کہ the son was towards God as the object of father's love. اور یہ ہمارے لیے اور کھل کے بات سامنے آ جاتی ہے، یعنی یہاں ہم اس کے، لیکن وہ بات آپ کے کس کی، ہم آئیں گے چند آپ مخصوص حوالوں کی طرف کہ بائبل مقدس نے بڑے صاف طور پہ کھل کر بتا دیا ہے کہ there is only one God and there are not three gods, and in his oneness we find the unity of God so wonderfully explained to us in the Bible that we find nowhere else. آپ اس کے بارے میں ایک دو حوالے اگر بائبل سے ہمیں دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ ان کو علم ہو سکے۔ ہاں جی، اس میں ہے کہ آپ میرے لیے اردو کی بائبل سے، جو اردو کے ناظرین کے لیے آپ دیکھیں استثنا کی کتاب ڈیوٹرانومی چیپٹر 6، استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 4تھی آیت میں یوں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہ تو بہت صفائی کے ساتھ بڑی کلیئر لکھا ہے کہ خدا ایک ہی خداوند ہے۔ ہاں جی، اور میں اپنے ناظرین کے لیے جو بائبل کی اصل زبان سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، عبرانی، اسی آیت کو میں پڑھتا ہوں، اور یہ جو ہے عبرانی میں اس کو بڑا مشہور کہا جاتا ہے شما کے نام سے یہ بات یاد کی جاتی ہے، اور یہ اکثر یہ خدا کا حکم جو ہے شما سے شروع ہوتا ہے، سن، یہ عبرانی کا لفظ ہے، اور یہاں پہ آیت جو لکھی ہے وہ لکھا ہے شما اسرائیل یہوہ الہینو یہوہ احد۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس آیت 4 کے جو آخری 2 الفاظ ہیں وہ ہیں یہوہ احد اور احد، اور اسی کو عربی نے بعد میں یہ لفظ احد کا استعمال کیا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق تو عبرانی پہلے آئی اور خدا کا کلام پہلے لکھا گیا، اور اسی میں جو لفظ ہے احد جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اسی آیت سے میں اس کو بڑا کر کے میں نے یہاں دکھا رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ ڈیوٹرانومی استثنا 6 باب کی 4تھی آیت کے آخری 2 الفاظ ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ تو یہ عبرانی زبان میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ ہے احد، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر نیچے میں نے لکھا اس کی شکل جو عربی میں ہے، عربی میں ایسے احد جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیں کہ خدا کو احد جو بائبل نے جو کانسیپٹ ہے وہ دیا ہے وحدانیت کا، کہ خدا جو ہے بائبل کا وہ احد ہے، اور یہ بائبل نے سب سے پہلے اس کو ریویل کیا، ہاں جی ریویل کیا، بلکہ اس کا ریولیشن دیا ہے، اور اگر اس سے بعد میں کسی نے اس کا ذکر کیا ہے یا ہوا ہے تو ان کا جو بیسکلی کریڈٹ وہ بیک ٹو دا بائبل چلا جاتا ہے۔ ایک اور حوالہ آپ چلیں میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل جو ہے اس کا
17वां बाब और उसकी 3री आयत। अच्छा जी, ये यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 3री आयत। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदाए वाहिद और बरहक को। हाँ जी, यहाँ आपने खुद पढ़ा है लफ्ज़, उर्दू ट्रांसलेशन ने क्या कहा है? वाहिद और बरहक। वाहिद भी है और बरहक भी है। वो वाहिद है और वो बरहक है। ये खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा। बिल्कुल। और जो इसकी असल ज़ुबान है इंजील की वो है यूनानी, और ये मैंने प्रिंट आउट किया अपने फिर नाज़रीन के लिए। यूनानी में जो यूनानी को समझते हैं, अगर आप इसका जो फ्रेज़ है, जुमला है, वो पढ़ें, ये पूरी आयत है यूहन्ना 17 बाब की 3 आयत, लेकिन इसमें ये एक जुमला इस्तेमाल हुआ है और ये बड़ा दिलचस्प है। और वो है खुदा के बारे बात होते हुए यीशु मसीह कह रहे हैं कि टॉन मोनॉन अलिथिनॉन थियोन, यानी ये खुदा के बारे ये बताया जा रहा है कि ये वो ऑब्जेक्ट है इनके जानने का, और इसको यानी मफूल की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। और ये लेकिन लफ्ज़ है मोनॉन, ओनली, दी ओनली वन। इसी से बना है लफ्ज़ मोनोथेइस्टिक, कि जो हम अक्सर अपनी एवरीडे लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ऑफ द बाइबल इज अ मोनोथेइस्टिक, यानी मोनो मीन ही द ओनली, ठीक है ना, वहदनियत का जो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ भी जो असल ज़ुबान है यूनानी, उसमें यही चीज़ फिर दोबारा रिपीट की गई है, अहद की, वहदनियत की। तो यूँ आप कह लें, इब्रानी में पढ़ लें आप ओल्ड टेस्टामेंट में, या नए अहदनामे की यूनानी में पढ़ लें, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, उन्होंने उसकी वहदनियत का जो है बाइबल हमें एक खुदा के बारे में सिखाती है और तालीम देती है। तो अगर आप हमें हासिल कलाम कि आज की जो गुफ्तगू है हमारी, उसके बारे में बताएं कि असल में इस चीज़ का निचोड़ क्या है जो हमने बात की, और किस तरह हमें और ज़्यादा इसके लिए नॉलेज हासिल करने के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ चूँकि हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं और इसलिए ज़रूरत है, वैसे तो हवाले और भी बहुत मेरे ज़हन में थे, 10 अहकाम में से पहला हुक्म भी यही है कि मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। Thou shalt have no other gods before me. That means God is the only one God and true God, that he is the object of our worship, love, adoration and affection. तो अब हम इसकी बात, अब सवाल ये है, इसके बगैर हम बात को ख़त्म नहीं कर सकते कि हम इस खुदा को कैसे जान सकते हैं। बेशक वो क्रिएशन जो है उस ये इजहार करती है उसका खुदा के बारे, ये इसको नेचर जो है हम कह सकते हैं, द नेचर itself is the revelation of God, जिसको अमूमन कहा जाता है कॉमन रेवलेशन। फिर ह्यूमन नेचर की तरफ आ जाएं तो उससे भी हमें खुदा के बारे इल्म होता है, क्योंकि खुदा ने हर इंसान के शऊर में, कॉन्शियस में बात ये बता दी है, द सीड ऑफ द थॉट ऑफ गॉड इज इन एवरी मैन, चाहे वो किसी रंग और नस्ल का हो, मजहब का हो। और फिर जो है तीसरी जो है क्या कहना चाहिए, बाइबल मुकद्दस जो है स्पेशल रेवलेशन। और अब जो ये स्पेशल रेवलेशन है ये हमें एक और रेवलेशन की तरफ बताती है जो खुदा का कह सकते हैं कामिल रेवलेशन है, द फाइनल रेवलेशन, और वो है जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। क्योंकि और उन्होंने खुद जो है, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में, तो उन्होंने दावा किया कि आप ये आयत पढ़ भी दें, क्या कहना चाहिए, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 6ठी आयत में, यूहन्ना 14 बाब उसकी 6ठी आयत में हम यूँ पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। बिल्कुल। और जब यीशु मसीह ने ये बातें कहीं तो वो आपको पता सलीब दिए जाने को थे, और ये उनके शागिर्दों के साथ आखिरी मुलाकात थी, और ये बल्कि वो पैगाम भी दे रहे हैं कि द वे जो है खुदा तक जो है जानने का, खुदा वो ही है द ओनली वे। अब वो उनके शागिर्द कैसे, हाउ कैन वी नो द वे, दैट इज द क्वेश्चन टुडे। How can we know the way to God? How can we know the way to know this God of the Bible? So the way is Christ himself, because he is the way,
the truth and the life. اور بلکہ اسی باب کی اگر آپ آگے چل کے اردو میں پڑھ دیں اسی باب کی 9ویں آیت تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا، کیونکہ وہ شاگرد جاننا چاہتے تھے کہ باپ کو ہمیں دکھا اللہ کو، تو ان کا جواب کیا ہے؟ اور وہ جواب میں سمجھتا ہوں اس ساری گفتگو یا اس کا خدا کو جاننے کا ہم سکتے ہیں کہ یہ اصل نقطہ وہ ہیں، وہ وسیلہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں۔ بلکہ 8ویں آیت میں جیسے کہ فلپس نے کہا، اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ بالکل، اینڈ یہاں انگلش میں he that hath seen me hath seen the Father۔ اب یہ جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ باقی جو ہیں خدا کے جو انبیاء ہیں جن کا ہم بائبل میں ذکر پڑھتے ہیں اور وہ آئے اور وہ اس زمین سے تھے، لیکن ایک ہستی ہے جو آسمان سے آئی اور وہ خداوند یسوع مسیح کی جو کلمہ ہے ابدی کلام، اور وہ خدا کے ساتھ تھے۔ چونکہ وہ خدا کے ساتھ تھے اس لیے he knows the best what is God like, his character and how is he, who is he، and اسی لیے جب آپ سمجھیں کہ جو آئی اس سے رہا ہے آسمان سے، جو اوپر سے ہے، تو وہی ہمیں بہتر بتا سکتا ہے کہ اگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خدا واحد و برحق جو ہے اور پھر یسوع جو ہے جسے خدا نے بھیجا ہم اس کو جانیں، تو اس کو جاننے کے لیے ضرور ہے کہ ہم یسوع کو جانیں، اس پر ایمان لائیں۔ تو جو اس کو جانتا ہے اس پہ ایمان لاتا ہے، اس کے پاس زندگی، اور وہی خدا کو حقیقی معنوں میں جان سکتا ہے۔ اور ان کے آنے کا مقصد بھی تھا کہ گناہ جو ہے اس نے، اب دیکھیں چونکہ ہماری پھر وہ بات پیچھے شروع کی چلی جاتی ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، مین از فائنائٹ اینڈ دین ہی از اے فالن مین، اور پھر اس کی جو مائنڈ بھی ہے وہ سن کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ناٹ اونلی کرپٹ بٹ از آلسو از مس لیڈ۔ اور آفٹن جو ہوتا ہے اکثر کہ یہی وجہ ہے کہ جو چونکہ انسان گناہ میں ہے تو وہ خدا کو جانے کے اپنے اس نے طریقے ڈھونڈے ہیں، اپنی راہیں جو ہیں، یہاں انسان جو ہے وہ بجائے خدا کو خالق کی پرستش کرنے کی اس کی مخلوق کی کر رہا ہے اور اپنے اپنے خدا بنا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے ضرور ہے کہ گناہ جو ہے اس سے توبہ کی جائے۔ جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو خدا پھر اس کا روح القدس اس کو مکاشفہ دیتا ہے، ریویل کرتا ہے، پھر ہمارے لیے یہ آسمان کھل جاتا ہے، روشنی، کہ یہ پھر سمجھنا بھی کہ وہ واحد خدا ہے، اور اس کی وحدت میں یہ خوبصورت ایسی کثرت ہے جس کو جو انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا ریولیشن ہے، when God reveals to you۔ تو یہ جاننے کے لیے وسیلہ ریولیشن جو ہے یسوع مسیح، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھے، آپ نے بہت خوبصورت باتیں ہمیں آج بتائیں۔ تو ناظرین میرا خیال ہے کہ آج ہمارے پاس یہ اتنا ٹائم تھا، تو میرا خیال ہے کہ WWeb-TV آپ کے لیے ایسے اور پروگرام لے کے آئے گا جس میں آپ بھی اپنی سوالات کو لکھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام میں سے آپ کو تسلی بخش جواب دیے جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ WWeb-TV کو ٹائم دیا، اور خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔